बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 मार्च है और दिन है मंगल का। आप लोगों के साथ दूसरा इंटरेक्शन, लेकिन यकीन करें कि दिल बहुत भारी है, तबीयत बहुत उदास है। जो वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान में सिब्बी के मकाम पर, आप लोग जान चुके होंगे, जाफ़र एक्सप्रेस। और फिर यही होता है जब तरजीहात तब्दील हो जाए ना, पहली बात कि आपकी तरजीह कोई और हो, आपकी तरजीह जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करना हो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब आपको मैंडेट हासिल ना हो, लोगों का आपको मैंडेट ना हो ना, फिर इसी तरह होता है। आप अगर चले जाए ना 1945 में, तो आप देखेंगे कि दूसरी जंग अज़ीम लाखों लोग मारे गए, लेकिन किस तरह विंस्टन चर्चिल, रूज़वेल्ट और जोसेफ स्टालिन ने एक कमरे में बैठकर तमाम मामलात को तय कर लिया। ये किस तरह तय करते हैं? ये तय करता है मैंडेट। आपके पीछे मैंडेट होता है, लोगों को यकीन होता है कि आपका सरबरा वो सही फैसला करेगा। उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम को जो है वो ख़त्म कर दिया आपस में गुफ्तगू करके। मादरत, यहाँ पे जो मामला है वो ये है कि मैंडेट ही हासिल नहीं है, लोग मानते ही नहीं है। हुकूमत की रेट जो है वो लोग मानते ही नहीं है। फिर जो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं या हुकूमत ने जो टारगेट्स सेट कर रखे हैं, वो बदकिस्मती से इमरान खान है कि इमरान खान को हमने तोड़ना है, इमरान खान को हमने झुकाना है, हमने इमरान खान की कमर तोड़नी है, बजाय इसके कि दहशत गर्दों की कमर तोड़ी जाए। हालांकि ये कई दफ़ा तोड़ चुके हैं, आप टीवी पे सुनते होंगे, दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी गई, दहशत गर्दों का नेटवर्क तबाह कर दिया गया और आईनी हाथों से निपटेंगे। हमें तो समझ नहीं आती, एक दिन सुकून से गुजरता है और अगले दिन जो है ना हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारे जो है वो जिगर के टुकड़े हैं, उन पे कोई ना कोई मुसीबत आन खड़ी होती है। अब आप मुझे बताएं कि वहाँ पे जहाँ पे ट्रेन, ये सुरंग नंबर 8 थी सिब्बी में, तो टोटल 17 सुरंगें हैं, वहाँ पे राब्ता नहीं हो रहा। अब आप अंदाज़ा करें दुनिया कहाँ चली गई है और इनका राब्ता नहीं हो रहा, वहाँ सिग्नल ही नहीं है। तो क्यों ना बलोचियों में एहसास से महरूमी हो। यहाँ पूरा पंजाब सारी रात जानू मानू पे लगा हुआ है, सिंध जानू मानू पे लगा हुआ है, हत्ता कि केपी के जानू मानू पे लगा हुआ है। उधर सिग्नल नहीं थे, अच्छा सिग्नल नहीं थे मान लिया, इलाका ऐसा था। यानी इतनी बड़ी ट्रेन जो रोज़ाना बलूचिस्तान जाती है, उसमें सैटेलाइट फ़ोन नहीं होना चाहिए ड्राइवर के पास कि जी वो अपनी लोकेशन बताए, वो पीछे हालात बताए। लेकिन चिल प्रोग्राम है, वजारतों, नए वजीर बंगलों पे लड़ रहे हैं, नए वजीर गाड़ियों पे लड़ रहे हैं इस्लामाबाद में, सत्ते खैरन, और वहाँ पे देखें। यानी मैं अपने वीलॉग्स में आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 7 से 8 ज़िले ऐसे बताए जा रहे हैं जिन पे हुकूमती रेट है ही नहीं। वहाँ पे जो है ना वो अपनी मर्जी चल रही है, इधर किसी को परवाह ही नहीं है। इधर वो काला यरकान फजूल गुफ्तगू कर रहा है असम्बली में खड़े होके, क्या उसकी अपनी हैसियत, क्या उसके खिताब की हैसियत। आगे जो है ना वो बैठे हैं, कोई नारे लगा रहे हैं, कोई तालियां मार रहे हैं, बंद कमरे में कह रहा है कि 6 नहरें बना दें, बाकायदा ब्रीफिंग दी गई। असम्बली में बकवास कर रहा है कि नहरें न बनाएं। ये लोगों को 6 बना रहे हैं ये 40 साल से, ये 2 खानदान, इसको ब्रीफिंग दी गई नहरों पे। जब सिंध में एहतजाज हुआ, वकील तलबा सारे, पीटीआई ने एहतजाज की हिमायत कर दी, फिर इनको जो है ना वो कीड़े पड़ गए कि अब क्या होगा, ये तो पीटीआई सिंध की हिमायत कर रही है, फिर असम्बली में कहता है कि नहरें न बनाएं। ये इनके चेहरे हैं, ये इनकी जो है ना वो कारकर्दगी है कि बंद कमरों में डर की वजह से खाकी वर्दी देख के इनकी शलवारें गीली हो जाती हैं, पैंटें गीली हो जाती हैं खाकी वर्दी देख के, क्योंकि कांटे जो हैं, वरना खाकी वर्दी क्या आसमान से उतरी है, कांटे हैं, वो इनको फाइलें दिखाते हैं और अपना काम करवाते हैं। बहरहाल दिल जो है वो बहुत दुखी है, लेकिन ज़ाहिर है हमारा काम ही ऐसा है, आपको रिपोर्ट करना, आपको मामलात बताना। आज आपको एक पहली खबर देनी थी, ये जो है ना खालिद जमील साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है कि जब बैनुल अक़वामी मंडी में $117 का फी बैरल था, 117, समझना है बात को, फी बैरल, इमरान खान
पेट्रोल दे रहे थे पाकिस्तान में 150 रुपए का लीटर। अब बैन अल-अक़वामी मंडी में जो तेल की कीमत है वो है $67, $67 फी बैरल, और पेट्रोल मिल रहा है $250 का। ये तजर्बाकार है। महंगाई इमरान खान ने की, मुल्क को इमरान खान ने डुबोया। अब आपको पता है कि अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो हर चीज़ सस्ती, पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी। ये खालिद जमील साहब ने ट्वीट किया है। अगली खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी की बेहतरीन टीम जो है वो चुनी गई है। ये एक वैसे चुनते हैं खिलाड़ी सारी टीमों को जमा करके, उसमें 6 खिलाड़ी जो है वो इंडिया के हैं। इसके अलावा जो है ना उसमें 4 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के हैं और उसमें 2 खिलाड़ी अफगानिस्तान के हैं। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं है। ये वो अफगानी है जो कराची, लाहौर, पेशावर, टांग इधर गलियों में क्रिकेट सीख के गए, कैंपों में ये पैदा हुए। मजबूरी थी, मैं कोई तंज नहीं कर रहा। यहाँ इन्होंने क्रिकेट सीखी और उनके 2 खिलाड़ी जो है ना वो हॉल ऑफ फेम में शामिल है। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो क्रिकेट बोर्ड को। अगली खबर ये है, और ये मुझे तो पढ़ के यकीन करें कि चक्कर आ गया। पता नहीं आपको चक्कर आता है कि नहीं। चीन के जो ज़र मुबादला है ना, जो रिजर्व्स हैं वो कितने हैं पता है आपको? $32 खरब, 32 ट्रिलियंस डॉलर्स। ये 32 खरब। आपके कितने हैं? 9 अरब। और 9 अरब में 2 अरब सऊदीया के, 2 अरब चीन के, 3 अरब 2 अरब यूएई के, 6 हो गए। बाकी जो बचता है वो जो गुड़ या मूंगफली वो आपकी है। कौमें इस तरह तरक्की करती हैं। और ख़ास बात क्या है, हम आज़ाद हुए 1947 में। ये पूरी तरह कब आज़ाद हुए? मुल्क तो बहुत पुराना है। ये हुए 1949 में। और इनके पास ये कौमें काम करती हैं। ये होते हैं लीडर्स, ये होते हैं चू एन लाई, ये होते हैं माओ ज़ेतुंग, ये होते हैं ली पिंग, ये होते हैं शी पिंग, ये होते हैं हो जिनताओ। 32 खरब जो है ना डॉलर्स वो इनके रिजर्व्स है। अगली खबर पे आए। अगली खबर ये है कि अवाम को हर सूरत सस्ता इंसाफ दिया जाए। किसने फरमाया है? नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब को धूप लगवाने के लिए बारिशें हुई है ना, तो धूप निकली है, तो धूप लगवाने के लिए बाहर निकाला है ब्रांडेड कि धूप लग गई रज़ाई को, तो वहाँ पे उन्होंने फरमाया है नवाज शरीफ साहब आप सिर्फ एक इंसाफ कर दें, उस बीमार और उस कैदी औरत को अपनी सीट वापस कर दें जो ढटाई के साथ आपने दबाई हुई है, और जो आप खंजीर की चांपें तनख्वाह की सूरत में कौमी असम्बली से ले रहे हैं, यही इंसाफ काफ़ी है। आप बाकी भाषण न दें, आप सिर्फ वो सीट वापस कर दें। अगली खबर क्या है? एलोन मस्क का जो एक्स है ट्विटर, वो बैठ गया है पूरी दुनिया में। और एलोन मस्क का दावा है कि साइबर अटैक हुआ है। होता है ये बड़ी कंपनियों पे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। लेकिन एलोन मस्क आपको पता है कि जी वो एलोन मस्क है। उसके बाद अगली खबर ये है कि फरजंद जरदारी ने, बिलावल जरदारी ने, ये ज़बरदस्ती का भुट्टो है, भुट्टो शोटो से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। भुट्टो हो भी तो भुट्टो कौन से आसमान से उतरे थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। नतीजे मैं बता देता हूँ कि काला यरकान होगा, दूसरे नंबर पे काले यरकान का पुत्र होगा, तीसरे नंबर पे फूफी होगी, बाकी कोई ने मेरे और लोगों भर्ती कर दे सुन, क्योंकि PPP प्यो पुत्र फूफी पार्टी इना ही को होते मिल सुन के रहे इंट्रा पार्टी इलेक्शन और कह रहा। बहरहाल जी इमरान खान के तमाम मुकदमात वो ईद के बाद शिफ्ट कर दिए गए हैं। समझ गए? ईद के बाद मुलाकातें कोई न करे। इस पे शेर है, उधर जाए ना जाफर एक्सप्रेस पे, वहाँ जाएं, यहाँ शेर है बंद कमरों में। ठीक है जी। बहरहाल उसके बाद जो है वो इलीमा खान ने आज बाहर गुफ्तगू की है, जेल से बाहर। थोड़ी सी नीम हैदर पंजोता के साथ उनकी तू मैं भी हुई है, लेकिन जिस तरह मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उस तरह नहीं हुई, वो और तरीके से हुई है। उन्होंने बहुत छोटा समझ के नीम हैदर पंजोता को, क्योंकि वो माशाल्लाह काफ़ी उम्र की है, तो उन्होंने इमरान खान से इस बात की इजाज़त ली है कि अगर जमात गैरत करती है PTI और बाहर बैठती है तो हम भी बैठेंगी। ये इजाज़त उन्होंने भाई से ली है। और सुना है कि इमरान खान ने इस पे
چپ کی ہے، یعنی ہاں یا نہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ طلعت حسین جس نے خان کو ستایا اس نے رکشہ چلایا، آج اس کا مکروہ چہرہ سامنے آیا۔ اس کے بھائی تھے رفعت حسین، فوت ہو گئے، اللہ غری کے رحمت کرے۔ اور ان کی فیملی نے جو طلعت حسین کے ساتھ کی ہے نا، طلعت حسین میں غیرت ہونا تو مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ انہوں نے کہا ہے، اس کے بھتیجے نے انٹرویو دیا ہے کہ نہ تدفین پہ آیا ہے بڑے بھائی کی، نہ کلوں پہ آیا ہے، نہ جنازے میں شرکت کی ہے، اور مرضی کی بات یہ ہے کہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی روکتا رہا ہے یہ شخص طلعت حسین جو نیا نیا سید بنا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جو ہے نا ہسپتال سے ٹائم سے پہلے ڈسچارج کرایا ہے، ابھی ٹائم تھا، یعنی مختلف بیماریاں تھیں تو ہسپتال سے نکلوایا بڑے بھائی کو اور اس کی فیملی کو۔ یہ رجیم چینج آپریشن کا بڑا زبردست کردار ہے یہ طلعت حسین۔ اور اس کو لالچ کیا ہے، اس کا بیٹا شامل حسین وہ کرکٹ کھیلتا ہے کہ وہ کرکٹ میں آ جائے۔ اس کے بیٹے نے لاہور میں ایک میچ کے دوران امپائر کو بلہ مارنے کی کوشش کی، شامل حسین نے، اندازہ کرے رونت کا۔ تو بہرحال صحیح ننگا کیا ہے اس کو بھتیجے نے رفعت حسین کی فیملی میں کہ یہ کتنا مکروہ شخص ہے، اس کا کتنا مکروہ کردار ہے۔ اور رجیم چینج آپریشن والے کے ایک ایک بندے کو چیک کر لیں، ایک ایک بندے کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے مکروہ ہیں اور انہوں نے کتنا مکروہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر آپ کو دینی تھی کہ جو ہے نا وہ پرنٹ، یہ بین الاقوامی جریدہ ہے، اور اس بین الاقوامی جریدے کا جو ہے یعنی دعویٰ ہے دی پرنٹ کا کہ جو مریم نواز ہے، مریم صفدرنی بڈھی، وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، نارسسٹ ہیں وہ۔ نارسسٹ کسے کہتے ہیں؟ نارسسٹ خود پسند کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، جو دوسروں کی فتوحات کو یا دوسروں کے کارناموں کو اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے، اس کو نارسسٹ کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ 60 پیجوں کا اشتہار چھپا ہے اور اس 60 پیجوں میں 270 تصویریں تھیں اس خاتون کی۔ یہ انڈیا کا بین الاقوامی جریدہ ہے دی پرنٹ۔ اس نے کہ یہ لا علاج بیماری ہے، یہ کیڑا ہوتا ہے دماغ میں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا عراق میں قدم قدم پہ صدام حسین کے مجسمے لگے ہوئے تھے، یاد ہے آپ کو، جو گرائے گئے، یہ نارسسٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مجیب الرحمان کے قدم قدم پہ مجسمے لگے ہوئے تھے، یہ نارسسٹ۔ یہاں تو ان کا بس نہیں چلتا نا، مسلمان سوسائٹی ہے، ورنہ یہ ہر جگہ پہ لگوا دیتے۔ آپ کو یاد ہوگا ولادیمیر ایلچ اولینوف لینن، یہ بانی تھے سوویت یونین کے، ان کے مجسمے گرتے آپ نے دیکھے ہوں گے، ہر جگہ پہ مجسمے۔ قذافی کے آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ سارے نارسسٹ ہیں، ان کے دماغ میں کیڑا ہوتا ہے، خود پسند۔ جوزف سٹالن کے مجسمے آپ نے دیکھے ہوں گے، ہاں ہوتا ہے ایک مجسمہ قوم لگا دیتی ہے، قائد اعظم کے بھی کئی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، ادھر آپ جائیں نا لوک ورثہ میں بڑا خوبصورت قائد اعظم کا سٹیچو ہے نئی نسل کو دکھانے کے لیے، کوئی ٹھیک ہے، لیکن یہ نارسسٹ ہوتے ہیں۔ اب دی پرنٹ نے جو ہے نا وہ مریم کو نارسسٹ قرار دیا ہے، اور ہمارے بڑوں کا اصرار ہے کہ یہ وزیر اعظم ہوگی۔ اب ایک بندہ جو بیمار ہو اور ناقابل علاج، یعنی خدا نخواستہ آپ کو نمونیا ہو، بخار ہو، سر درد ہو، تو اس کا علاج ہے۔ نارسسٹ کا کوئی علاج نہیں ہے، چاہے وہ ایڈولف ہٹلر ہو، چاہے وہ صفدرنی بڈھی ہوئے۔ بہرحال اب آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ، اور ہماری تباہی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، یہ میں اس لیے آپ کو حوالے دیتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا ذہن کھلے، آپ کہیں پہ دلائل دے دیا کریں۔ یہ پاکستان کے خدائی حکمران، اور یہ باتیں غور سے سنا کریں، آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ ابھی میں آپ کو پیرا سناتا ہوں، آپ دیکھیں کہ آپ کو یقین آتا ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان اپنے محسن اسکندر مرزا کے بعد اقتدار میں آئے۔ آپ جانتے ہیں مرزا کو جلا وطن کر کے لندن بھیج دیا گیا، جہاں وہ انتقال کر گئے۔ انہیں اپنے ہی ملک میں تدفین سے انکار کر دیا گیا کہ پاکستان میں ہم دفن نہیں کرنے دیتے، اور پھر وہ
ایران میں دفن ہوئے۔ ایران میں کیوں دفن ہوئے؟ کیونکہ ایرانی عورت سے شادی کی ہوئی تھی، اور یہ شاہ ایرانی تھے جنہوں نے تہران میں سرکاری تدفین کا انتظام کر کے پاکستان کے صدر کو عزت بخشی۔ ایران میں دفن ہے وہ، اسکندر مرزا۔ سیموئل ہینگٹن نے ایوب کو ایشین ڈی گال کہا تھا۔ چارلز ڈی گال فرانس کے بہت بڑے جو ہے نا وہ اسٹیٹس مین، یہ سیموئل ہینگٹن، آج بھی سارے سیموئل ہینگٹن طاولہ تارڑ وغیرہ، ایوب کو ایشین ڈی گال کہا تھا۔ حیرت کی بات نہیں کہ ان کی انا اس حد تک بڑھ گئی، اب غور کرنا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 50 سالوں کے دوران مسلمانوں نے ان سے بڑا لیڈر نہیں دیکھا۔ آج کل والی انا۔ ایک تجویز یہ بھی پیش کی گئی کہ وہ پاکستان کو بادشاہت میں تبدیل کر دیں اور اس کے پہلے بادشاہ بن جائیں۔ ایوب خان ابھی والے بھی بننے کے چکر میں، لیکن ابھی سنیں خلیفہ بننے کے چکر میں، خلیفہ یعنی خلافت راشدہ کے بعد 5ویں خلیفہ معاذ اللہ، تو بہرحال جی بادشاہ بن جائیں۔ اس تجویز کو ایوب خان نے بہت عرصے کے لیے سنجیدگی سے لیا، سنجیدگی سے۔ یہ شروعات تھی ہماری۔ ایوب خان ہندوستانیوں کو بیمار لوگ، ہندوستانی سارے کو پاکستانی بیمار لوگ قرار دیا۔ اس دن میں نے آپ کو بتایا نا کہ عہد وفا میں آپ 4 بندے دیکھیں، ایک فوجی ہے پاک صاف، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کا کتا، پتہ ہے وہ کتا کس کا ہے؟ جنرل تو جنرل، جنرل کا کتا بھی جنرل، وہ جو زورو کتا ہے عہد وفا میں وہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا ہے، یعنی جنرل کے کتے نے اداکاری کی ہے عہد وفا میں، کیونکہ وہ فوجی ہے، اس کا پورا خاندان شجر، ایک سیاستدان ہے لگڑ میری طرح دکھایا گیا ہے، ایک جو ہے نا صحافی ہے میری طرح لگڑ دکھایا گیا ہے، تیسرا بیوروکریٹ ہے مراسی کا بیٹا ہے، دیکھ لیں فوجی کو دکھایا گیا ہے کہ وہ، بہرحال جس نے یہ پوسٹ مارٹم کیا ہے ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ غائب ہیں، ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ بڑا اچھا ہوا ہے جی، بہرحال آپ بادشاہ بن جائیں۔ اور ایوب نے ہندوستانیوں کو بیمار لوگ قرار دیا اور کہا کہ ہندو مرائل چند سخت جھٹکوں سے نہیں بچ پائے گا۔ اس طرح کے تصورات نے ان کے تخیل کو بہتر بنایا جب وہ 1965 میں ہندوستان کے ساتھ جنگ میں پھنس گئے۔ اس میں وہ اپنے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے اس مفروضے سے متاثر ہوئے کہ بھارت بین الاقوامی سرحد کے پار حملہ نہیں کرے گا۔ یہ بھٹو نے کہا پاکستان کی بربادی میں جتنا اس شخص کا ہاتھ ہے نا، کیونکہ وہ حکمران زیادہ شاطر اور چلاک نہیں تھے، یہ شاطر اور چلاک تھا، اس نے پٹیاں پڑوائیں، بھٹو نے۔ حملہ نہیں کرے گا۔ جب 6 ستمبر 1965 کو ہندوستان نے جوابی حملہ کیا لاہور پہ BRB، تو ایوب اور ان کے کمانڈر سب سے زیادہ حیران تھے۔ کمانڈر حیران ہے کہ حملہ ہو گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انفینٹری بٹالین کے کچھ سپاہی در حقیقت صبح کی جسمانی مشقوں میں مصروف تھے جب بھارتی فوج لاہور کے مضافات میں پہنچ گئی۔ اس کو وہ ایکسرسائز کر رہے تھے اور بھارتی فوج BRB پہنچ گئی۔ وہ میجر عزیز بھٹی اینڈ سو آپ کو پتہ ہوگا۔ یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا اور ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ اب آتے ہیں ایک SHO کی مار، کس نے کہا تھا؟ محسن نقوی نے۔ اور سلام کس کو پیش کرنا ہے، یعنی شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ جی ون آف مائی فیوریٹ اونلی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، میرے کو تو سلوٹ کرو نہیں آنا، بہت شکریہ سر، اور اللہ کرے کہ 2031 تک آپ کی ایکسٹینشن ہو جائے، آپ یونیفارم میں رہیں۔ یقین کریں لوگ ہمیں کچا کھا جائیں گے، ہمارا حال ایران والا، ہمارا حال عراق والا، ہمارا حال شام والا اور ہمارا حال لیبیا والا ہو جائے گا اگر آپ گئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ دہشت گردی سے نیچے ہیں، ہم ان سے اوپر ہیں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، خیر ہے نہیں خیر ہے، لیکن تسا 2031 تک یونیفارم نہیں لاونا، یہ تسا مہربانی کرنی ہے۔ اور یہ نمونے جو بلوچستان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ایک SHO کی مار ہے، جعفر ایکسپریس، کوئی کہتا ہے 400 مسافر تھے، کوئی کہتا ہے 300 مسافر تھے، پوری سالم 7 کے 8 بوگیاں تھیں۔ BLA نے، اس کا کوئی مجید گروپ ہے، ان کا جو ہے نا اعلامیہ بھی آ گیا، یا جو بھی کہیں اس کو، یعنی ان کا اپنے پیڈ پہ اغوا کر لیے
ابھی یعنی خبریں آ رہی ہیں کہ ڈرائیور کو پہلے گولی ماری گئی، کوئی کہہ رہا ہے ڈرائیور زندہ ہے، کوئی کہتا ہے ڈرائیور شہید ہو گیا ہے۔ ابھی یہ خبر آ رہی تھی کہ 7 فوجی زخمی ہیں یا 7 فوجی شہید ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ 100 بندہ، اس 100 بندے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اکثریت ہے وہ سرکاری ملازموں کی ہے۔ 1 یا 2 بوگی کو آگ بھی لگا دی گئی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، مجھے ضیاء کے آخری سال یاد ہیں، مشرف کے تو پورا، مشرف کے جو دور میں نا میں نے بہت ڈنڈے کھائے ہیں مشرف کے دور میں۔ وہ جو کانے دجال کی کانے کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت میں تھوڑا تھا بھی جوان فٹ تھا، تو وہاں میں نے بڑے ڈنڈے کھائے ہیں، آنسو گیس کھائی ہے شارع دستور پہ، میں جاتا تھا تحریکوں میں۔ تو یہ نہیں دیکھا ہم نے، کہا یہ جو اب ہو رہا ہے، یہ جو اب ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرین کے پاس کوئی رابطہ کرنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے، اب کیا کریں بتائیں، دنیا کہاں پہنچ گئی۔ یعنی ایک منٹ پہ جو ہے نا کمپیوٹر پہ آنا چاہیے تھا کہ ٹرین اب یہاں ہے، اب یہاں ہے۔ سنا ہے پہلے انہوں نے ٹریک اڑا دیا، ان کو پہلے پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ ٹریک اڑ گیا ہے۔ 17 سرنگیں ہیں، سرنگ نمبر 8 پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے بولان کے علاقے میں، لیکن چل رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو صبح بتایا، پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی افغانستان کے رستے، اتھو ڈالر جھمبے، اب امپورٹ کر رہے ہیں، ہوں وات ڈالر جھمبے سون۔ پہلے گندم نہیں خریدی، $1 ارب کی امپورٹ کی، اتھو کھادا، یہ چل رہا ہے۔ اور بے شک ان کے پیٹ مٹی کی قبریں بھریں گی۔ الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر۔ غلطی معاف کرنی اگر میں نے غلط پڑھا ہو تو، حدیث بھی سنا دی، آیت بھی سنا دی کہ مال کی کثرت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کدھر گئے پہلے؟ اور دی منجم کہتا تھا نا، ہماری مرضی سے نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، فوری طور پہ وزیر داخلہ استعفیٰ دے، وہ رشتہ دار خواجہ آصف استعفیٰ دے بواسیر والا، تمام انٹیلیجنس چیف استعفیٰ دے، چاہے وہ آئی بی کا ہے، چاہے وہ ISI کا ہے، چاہے وہ MI کا ہے، جس کا بھی ہے وہ استعفیٰ دے۔ کوئی بھی اگر جو ہے نا یہ ملک ہوتا، کوئی مہذب ملک ہوتا، اتنی بڑی ٹرین جعفر ایکسپریس کو میں چونکہ اسٹیشن استعمال کرتا ہوں بہت زیادہ گاؤں جانے کے لیے، تو یہاں سے لے کر وہ اتنی بڑی جعفر ایکسپریس پوری نکل گئے وہ۔ ہاؤ ڈیئر دے، ہاؤ ڈیئر۔ ذرا تھوڑے سے تصور کریں ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو ان کی قید میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا کچھ ایکشن وغیرہ کیا ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ بتائیں ان کے گھر، یعنی گھر والوں کو تو پتہ ہوگا نا کہ ہمارا بھائی آج جعفر ایکسپریس پہ بیٹھا ہے، ہمارا شوہر جعفر ایکسپریس پہ بیٹھا ہے، ہماری بہن، ہماری ماں، ہمارا رشتہ دار، ان کو پتہ ہوگا، بتا کے آئے ہوں گے اب ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اسلام آباد میں چل پروگرام ہے، اسلام آباد میں عمران خان کے مقدمے عید کے بعد رکھ دیے گئے ہیں کہ کوئی نہ ملے، کوئی بات نہ کرے۔ یہ ترجیحات ہے اور 3 سال سے یہی ترجیحات ہے۔ ظاہر ہے آپ بالکل ہی ویسے دودھ پڑا ہو کھلا ملائی والا، اور صبح آپ لوگ اعتراض کریں کہ جی وہ بلا پی گیا ہے، تو پھر جتیاں تو آپ کو لگنی چاہیے نا، جنہوں نے اسی طرح جو ہے نا وہ دودھ رکھ دیا۔ 50 سال سے وہاں مسئلہ چل رہا ہے۔ اور وہ جو وزیر اعلیٰ ہے نا، وزیر اعلیٰ، اس کے بارے میں عمران ریاض یا کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا، کونسلر کا، جو وزیر اعلیٰ ہے۔ اچھا مزے کی بات سنیں، جو اپوزیشن لیڈر ہے وہاں پہ وہ بھی فارم 47 والا ہے۔ بتائیں، فوری طور پہ یہ استعفے دیں، فوری طور پہ۔ لمبڑ ون، کس میں لمبڑ ون؟ کس میں؟ صنم جاوید کو گرفتار کرنے میں نا، عالیہ حمزہ کو گرفتار کرنے میں نا، ہے نا، لوگوں کے دروازے توڑنے میں نا، اور وہ اون عباس پبی کے بیڈ روم کا دروازہ توڑنے میں نا کہ بیوی کے ساتھ کس حالت میں چھپا ہوا ہے، ذرا تکنے ہو ذرا۔ لاکھ لعنت ایسی لمبڑ ونی پہ، لمبڑ ون۔ آخری بات یہ ہے، ساری زبان چاکرین کہ سیک اتھے آنا ہے جتھے اگ بلنی ہے، بھا بلنی ہے جتھے، یعنی جہاں آگ جل رہی ہو نا وہاں پہ ہیٹ آتی ہے۔ علیمہ خان نا چپ کر کے وہ صرف عمران کی جو آزادی کی تحریک ہے نا وہ علیمہ خان سنبھال لے، بس یہ علاج ہے۔ وہ وڈی جھانڈالا گنڈا پور، وہ جو ہے نا وہ سونی شکل والا بیرسٹر گوہر،
اور رچ نے منہ والا وقاص اکرم، شیخ وقاص اکرم، وہ فلمی ہیرو سلمان اکرم راجہ، ان پہ نہ رہے، بہنیں آگے آئیں، اور یہ نہیں کہ کوئی حکومتی عہدہ حاصل کریں، یہ کوئی وراثت نہیں ہے، ڈنڈے کھانے کے لیے آگے آئیں، ڈنڈے ہی کھانے ہیں نا، ڈنڈے تو انہوں نے آپ کو مار رہے ہیں، لمبڑ ونوں نے، کوئٹہ تو نہیں جانا، بولان تو نہیں جانا، انہوں نے سبھی تو نہیں جانا، انہوں نے تو آپ کو ڈنڈے مار رہے ہیں۔ یہ قیادت آپ سنبھال لیں۔ جو لوگ میری اس رائے سے متفق ہیں وہ لازمی نیچے کومنٹس دیں۔ علیمہ خان قیادت سنبھال لے، اس وقت تک قیادت سنبھال لے جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے۔ جس دن خان صاحب باہر آتے ہیں اس دن وہ پارٹی سے لا تلقی کا اعلان کر دیں۔ سب سے بیسٹ آپشن بشرا بی بی کا تھا، لیکن چونکہ بشرا بی بی اندر ہیں، ان کو بھی پتہ تھا، لہٰذا اب یا تو علیمہ خان قیادت کریں یا عظمیٰ خان قیادت کریں یا نورین خان قیادت کریں۔ احسان نیازی وہ بھی جیل میں، جو بھانجا خان صاحب کا، ان پہ آپ امید نہ رکھیں، انہیں جھنڈا چھنڈا لیتے اور خود آگے آئیں۔ دعا لازمی کرنی ہے جعفر ایکسپریس والوں کے لیے، لازمی دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔